بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چوہی صاحب نے جو پہلے گرفتار ہے آپ کو بتایا، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے ارد گرد ایک بہت بڑا ڈرامہ چلتا رہا، جو کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر لائیو دکھایا جاتا رہا۔ اس ڈرامے کے اوپر تھوڑا سا بریفلی ویسے بات کر لیں گے بعد میں، لیکن انہوں نے جاتے جاتے ایک بڑی بریف پریس ٹاک کی، اور اس پریس ٹاک میں انہوں نے جس قسم کی وہ بات کی، وہ ٹوٹل ایک اس قسم کی بات تھی کہ جو عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے، جو بیانیہ ابھی تک جو ریسنٹ پاسٹ میں جو ان کا بیانیہ تھا، یا ابھی 9 مئی کے بعد بھی جو بیانیہ تھا، جو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جس قسم کے اٹیکس کیے گئے، اس کے بالکل برعکس تھا۔ اور اس میں انہوں نے جس طریقے سے ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ دی جس کا مقصد یہ تھا کہ جی ہم فوج سے لائل ہیں، جس کا مقصد یہ تھا یہ بتانا کہ فوج ہے تو پاکستان ہے، یہ تو ان کے ہر ورڈز ہیں کہ فوج ہے تو پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اس طرح کی بات انہوں نے کر کے انہوں نے کوئی اس قسم کی ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولا جو کہ کسی بھی طریقے سے فوج اور فوج کے بارے میں ہے کہ کسی بھی لحاظ سے اس کو نیگیٹولی آپ انٹرپریٹ کر سکیں۔ بہت ہی ایسی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہ وہ جو کہ میں آپ کو تھوڑی سی ویسے اس کا حوالہ بھی دے دوں گا۔ تو اس سے یہ کیا وجہ ہوئی، کیوں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی؟ کیا عمران خان صاحب نے جو ابھی جو ریسنٹ پالیسی تھی، اور جس طرح سے ایک بیکلیش آیا مئی 9 کے جو ایکشن کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر، کیا اس کی وجہ سے کوئی یو ٹرن لے لیا بہت بڑا؟ انہوں نے فوج کے خلاف جو بیانیہ انہوں نے بنایا، اس بیانیے کے اوپر یو ٹرن لے کے تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ فوج کو کسی طریقے سے خوش کیا جائے اور وہ والی باتیں نہ کی جائیں جس سے فوج ناراض ہوئی، یا اس کا یہ ایسا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ فواد چوہی صاحب کی اپنی یہ بات تھی اور انہوں نے جینوئنلی ریئلائز کیا ہو کہ یہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی، یا جو 9 مئی کے جو ایکشنز تھے ان کی وجہ سے جو بھی کچھ ہوا یہ بہت نقصان دہ ہے، ظاہر ہے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے یہ بات کی، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کہیں جب آپ ظاہر ہے جیل میں جاتے ہیں، جب آپ کے لیے، اور جو آج نظر آیا جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ وہ دوسری دفعہ جب ان کو ضمانت ملی تو وہ جب باہر گئے تو پولیس کو جو ان کو اپیرنٹلی اریسٹ کرنے کے لیے آ رہی تھی تو اس کو ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اور دوبارہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی، یا یہ کہ جی سافٹ ویئر جو اپ ڈیٹ والی بات ہوتی ہے کہ جی ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا؟ کیا پاسبلٹی ہے، کیا ریزن ہے؟ لیکن جو بات کی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ انہوں نے باتیں کی ہیں، اور تھوڑا سا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کیا بات ہے۔ انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ ظاہر ہے میرا تعلق جس علاقے سے ہے جیلم کا، انہوں نے حوالہ دے کے کہا کہ وہ تو فوج کا علاقہ ہے، شہیدوں کا علاقہ ہے، اور ان کا اور ہمارا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اور فوج کا اور شہیدوں کا ایسا ایک تعلق ہے جس تعلق کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور جو تعلق سب سے کہ اوپر تعلق ہے۔ اس قسم کی انہوں نے بات کی۔ فوج ہے تو پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ بھی بات انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ اور اسی نقطۂ نظر سے یہ جو فوج سے جو ریلیشن پاکستان کا اور اپنا ہے، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ یہ بات کی، ذرا سنیے گا، کہ اسی نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنانی چاہیے۔ یہ بات انہوں نے کی۔ انہوں نے پھر یہ بھی بات کی کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ جو کور کمانڈر کے جو ریزیڈنس کے اوپر اٹیک تھا، جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک تھا، جو 9 مئی کے جو ایونٹس تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ انتہائی قابل شرم واقعات تھے، انتہائی قابل شرم واقعات تھے۔ اور انہوں نے پھر ان کی مذمت بھی کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ جی اس سے ظاہر ہے فوج بھی اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی رنجیدہ ہیں ہم۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ میں بینگ اسپوکس پرسن آف دا پی ٹی آئی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے بھی یہ قانون ہاتھ میں لے کے تو ڈیفنس انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا، کسی سے بھی اس کا تعلق ہے، پی ٹی آئی سے تعلق تھا یا پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی تھا اس کو کڑی سے کڑی سزا، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ یہ جو ساری کچھ جو بات کی، بالکل یہ اس بات سے ڈیفرنٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ وہ تو کہتے ہیں ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، یہ تو ہمارے خلاف سازش تھی، یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے، اور اس طرح کی بات۔ عمران خان صاحب نے تو ابھی جو کل بھی پریس ریلیز آئی، آج بھی جو پریس ریلیز آئی ان کی، اس میں بھی اسی قسم کی بات تھی۔ تو ٹوٹل ایک ہے کہ آپ کو
بہت بڑی چینج نظر آ رہی ہے جو اسٹیٹمنٹ دی فواد چوہدری صاحب نے اور جو عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے. اچھا اس میں کیا ظاہر ہے جب میں نے سنا تو مجھے ویسے بہت عجیب لگا. مجھے عجیب سے مراد کہ ظاہر ہے یہ بات اچھی لگی کہ اسٹیٹمنٹ ظاہر ہے اسی قسم کی اس ماحول میں یہی پالیسی ہونی چاہیے, یہی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ وہ جو کلیش ہوا تو اس کو آپ مزید بڑھائیں, یا اپنی اگر آپ کی پہلے کوئی پالیسی چل رہی ہے تو ضد کے اوپر آپ اسی پالیسی کو لے کے آپ آگے چلیں. تو یہ جو سنا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید فواد چوہدری صاحب اب یہ بھی اناؤنس کر دیں کہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں بینگ اسپوکس پرسن آف دا پی ٹی آئی میں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن اب کنفرمیشن ظاہر ہے اس کا ابھی آ جائے گی کنفرمیشن کل تک کہ کیا عمران خان صاحب کا کیا ریئیکشن آتا ہے, یا ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں کہ کیا یہ جو فواد چوہدری صاحب نے بات کی ہے اٹ از دا پالیسی آف دا پارٹی کی پالیسی ہے یا ان کی اپنی پالیسی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جیسے مجھے ہوا, بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فواد چوہدری صاحب پارٹی چھوڑ سکتے ہیں. اب یہ شاید ایک پوزیشن ایسی آ گئی ہے, لیکن کیا یہ اکیلے ہوں گے یا اور بھی لوگ آگے اس طرح کی, مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے جا رہے ہیں, بیکاز یہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اور آج ہی کے دن آپ دیکھیں کہ ان کے ایک ایم این اے ہیں محمود مولوی صاحب کراچی سے, انہوں نے اناؤنس کر دیا, انہوں نے ریزگنیشن دے دیا پی ٹی آئی کی ایم این اے شپ سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. ولید اقبال صاحب کو میں سن رہا تھا, جو علامہ اقبال جو ہیں ان کے پوتے ہیں, ان کو میں ایک کسی پروگرام میں سن رہا تھا, تو وہ بھی وداؤٹ اینی کنفیوژن کہہ رہے تھے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے بالکل غلط ہوا ہے, اور آرمی ایکٹ کی وہ بات کر رہے تھے کہ آرمی ایکٹ بالکل لگنا چاہیے. اور یہی والی بات کہ جو ہے جس نے وہ غلط کیا ہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں ہے, اس کی پکڑ ہونی چاہیے اور اس کو سخت سزا ملنی چاہیے, یہ بات انہوں نے بھی کی. پھر اسی طریقے سے علی زیدی صاحب جو ہیں ان کو آپ کو بتایا کہ کل رات کو گھر میں چھوڑ دیا گیا, اور پھر گھر میں نظر بند, ان کو گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا. تو ان کے ہی لوگوں نے کویشچن شروع کر دیے کہیں ایسا تو نہیں کہ جی یہ آپ ان کی کوئی ڈیل ویل ہو گئی ہو اور یہ پارٹی کو چھوڑنے جا رہے ہیں, اور اس قسم کی بات ہے. جس کے اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں پارٹی بالکل نہیں چھوڑ رہا, لیکن انہوں نے یہی بات کی کہ میرے اوپر شک کیا جا رہا ہے, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. تو یہ بھی ایک کویشچن مارک ہے کہ علی زیدی صاحب کا, کہ ان کا فیٹ کیا ہوتا ہے, اور کیا واقعی وہ پی ٹی آئی میں ابھی ہیں یا پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں. یہ اب آنے والے دن مطلب ہے کہ فیصلہ کریں گے. لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کا جو دن تھا, اور اس دن جو کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا, پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز ہیں جو کیا, اس کا ایک اتنا بڑا بیکلیش آیا پارٹی کے اوپر کہ اس کو پارٹی کے لوگوں کے لیے سنبھالنا مشکل ہے. فالوئنگ بے شک جتنی مرضی ہو, عمران خان صاحب کی پارٹی کی جتنی مرضی فالوئنگ ہو, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہے. اور اب بڑا اہم ہے کہ یہی والی بات کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز اور باقی دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو اور سیاستدان ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, ان کے ایم این ایز ہیں اور بہت سے دوسرے لیڈرز ہیں, کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور اس پالیسی یہی جو ہے کہ کیا وہ عمران خان صاحب کی اسی پالیسی جو کہ ان کی پالیسی ٹکراؤ والی پالیسی ہے کہ اسی کے تحت وہ چلتے ہیں, یا پالیسی کا یو ٹرن بہت بڑا ہو جاتا ہے, یا عمران خان صاحب کو بہت سے ان کے لوگ ساتھی ممکنہ طور پر چھوڑ سکتے ہیں. یہ اب آنے والے دن فیصلہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام.